الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں میں نے یکم رمضان المبارک کو یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ ہماری ساری ٹرانسمیشن جو لائیو ہے یہ ناروے کے شیڈول کے مطابق جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ناروے میں آج ہمارے پاس 10 رمضان المبارک ہے جو کہ یوم وصال ہے ام المومنین حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے یوم وصال مبارک کی نسبت کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی نشست میں ہم جو ہے وہ ختم 10واں شریف جو ہے اس کا اپنی اس لائیو ٹرانسمیشن میں انعقاد کریں گے۔ آفتاب و مہتاب طریقت حضور پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف حضور قبلہ چند جی سرکار آستانہ علیہ حضرت کے علیہ والا شریف، آپ کا 30 شعبان المعظم کو وصال مبارک ہوا اور رمضان المبارک کی پہلی رات آپ کی قبر شریف کے اندر پہلی رات ہوئی۔ اس اعتبار سے میں نے آستانہ علیہ رسول اور جامعہ باب العلم اوسلو میں جتنے بھی احباب مائیں بہنیں بیٹیاں محبت رکھنے والے آتے ہیں ان کو عرض کیا تھا کہ آپ 10 رمضان المبارک تک حضور قبلہ چند جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اصال ثواب کے لیے جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید اور دیگر اذکار کو پڑھیں۔ بحمد اللہ تعالی آپ کی طرف سے آج صبح کے مسلسل میسج جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس وقت تک جتنے اذکار اور وظائف مجھے بذریعہ میسج جو ہیں وہ ملے ہیں ان میں ٹوٹل بحمد اللہ تعالی اس وقت تک 10 قرآن مجید مکمل اور اس کے علاوہ 32 پارے الگ الگ اس میں پڑھے گئے، 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھی گئی، 31 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی گئی، 4000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی،
اور 2,88,250 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا، 1,500 مرتبہ کلمہ شریف کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا، اور 5 مرتبہ ختم خواجگان شریف جو ہے وہ حضور قبلہ عالم قبلہ چند جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے اذکار پڑھے گئے۔ یہ اس وقت تک کی جو مکمل صورتحال ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ بقیہ جو میسج ساتھ آتے رہیں گے یقیناً وہ بھی ختم شریف میں ان کی حسن نیت کی بنا پر یقیناً شامل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کے دعوت سخن دیتا ہوں حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ والد گرامی مدہ ذل العالی خلیفہ مجاز آستانہ علیہ حضرت کیال عمارہ شریف، آپ حضور قبلہ عالم چند جی سرکار علیہ رحمت کے حوالے سے چند کلمات ارشاد فرمائیں گے، اور بعد ازاں خصوصی دعا جو ہے ختم 10واں شریف کی آپ فرمائیں گے، تو آپ جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سبت است بر جریدہ عالم دوام ما۔ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ وہ بندہ کبھی بھی نہیں مر سکتا جس کو عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب ہو، اور جریدہ عالم پر ہمارا دوام لکھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں میں سے حضور قبلہ عالم محبت انوار رحمانی، امین دولت حضرت مجدد الفسانی، پروردہ نگاہ حضور شیر ربانی، اور جگر گوشہ سرکار کیلانی، پیر طریقت رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب آل معروف چند جی سرکار ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں چشمدید گواہ ہوں، سب سے پہلا خطاب میں نے آپ کا 1965 میں حافظ آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پر سنا، اور اس وقت آپ کی عمر شریف کے حساب سے تقریباً 15 برس کے آپ تھے جب آپ نے تبلیغی مشن شروع کیا، اور سن 2020 تک تقریباً آپ کا جو دور بنتا ہے وہ 55 سال بنتا ہے۔ آپ نے کریا دین مصطفیٰ کو پھیلایا۔ حضور قبلہ عالم آپ کے والد محترم جن کو ہم سب ابا جی کہتے تھے اور کہتے ہیں، حضور قبلہ عالم پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن سے آپ کو فارغ التحصیل ہونے کے لیے، عظیم عالم دین بنانے کے لیے آپ کی تعلیم کا انتظام کیا۔ جب آپ بالکل درس نظامی سے فارغ ہوئے تو ساتھ ہی آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر میں کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، جتنی دینی خدمت اور جتنا دین اسلام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھیلایا ہے، اور کسی کا اتنا اسٹیمنا نہیں دیکھا، کسی کی اتنی ہمت نہیں دیکھی۔ ایک دن میں آپ نے 6 پروگرام 7 پروگرام کیے، اور کریا جا کر حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق مبارک کا سبق دیا۔ آپ صاحب کرامت بلکہ پیدائشی طور پر ولی تھے اور صاحب کرامت تھے۔ آپ کے دادا جان حضور قبلہ عالم پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال پاک ہوا تو تقریباً حضرت چند جی سرکار 2 سال کے تھے۔ انہی دنوں میں میرے پاس یہ روایتیں موجود ہیں، ایک مستری محمد دین گجرات کے آئے، حضور قبلہ عالم سے پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ میں بے اولاد ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ چاند جی سے جا کر دعا کرو۔ تو جب چاند جی 2 سال کے بچے تھے، ان کے پاس وہ صاحب آئے اور عرض کیا حضور چاند جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اگلے جمعہ شریف کو 2 خمرے لے آنا، ہم دعا کر دیں گے۔ تو اگلے جمعہ شریف کو وہ 2 خمرے لے گیا۔ آپ نے فرمایا چلو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ تو بحمدہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے
اس کو بیٹے سے نوازا جو الحمدللہ کافی دیر تک بڑھاپے کی عمر تک زندہ رہا. میں نے اس کو دیکھا ہے، جانتا ہوں. غلام غوث اس کا نام تھا. تو یہ حضرت چاندنی سرکار کی پیدائشی کرامت ہے. اس کے علاوہ آپ کو جس وقت کسی نے دعا کے لیے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. اور اسی طرح حضور قبلہ عالم چاندنی سرکار حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی مقبول تھے، اور آپ کی دعاؤں سے بے شمار لوگوں کے مسائل حل ہوتے. یہ گناہگار آج سے تقریباً 4 سال پہلے مدینہ منورہ میں گیا اور آپ کے ساتھ بحمدہ تعالی مغرب کی اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا. کیونکہ زیادہ جمگٹا آپ کے قریب نہ ہوتا، آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ یہاں پر آ کر بطور پیر میری پہچان کریں. آپ فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو جانتے ہیں، اپنی اپنی عرضیں خود جا کر کریں، حضور سب کو قبول فرما رہے ہیں. تو میں نے ایک دن عرض کی کہ حضور آج 4 دن ہو گئے ہیں مدینہ پاک میں ہیں، تو آپ خصوصی دعا فرما دیں کہ حاضری قبول ہو جائے. آپ نے مجھے یہی لفظ فرمائے. فرمانے لگے سرکار جانتے ہیں کہ کون آیا ہے اور کس لیے آیا ہے، اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ محروم نہیں فرماتے، تو حضور کرم فرمائیں گے. تو میں بس اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ اسی رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی کرم نوازی ہوئی اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی. چاندنی سرکار اس پائے کے ولی اللہ تھے، اور آپ کی دعائیں، آپ کی التجائیں بارگاہ خداوندی میں بھی قبول تھی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی قبول تھی. اپنے جو اساتذہ اکرام اگر آپ کے پاس آتے، جن میں نامور حضرت مولانا نذیر احمد صاحب ہیں، اور دوسرے تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضور چاندنی سرکار کو دیکھا ہے کہ آپ انتہائی ادب فرماتے. آپ نے استاد گرامی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے اور ہر وقت ان کی ہر طرح سے عزت کا خیال فرماتے، ان کی خدمت فرماتے. اور جب اپنے پیر خانہ جانے کا معاملہ بنتا یا شرکپور شریف سے کوئی ہستی آتی، بالخصوص حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے حضرت کہلے والا شریف آتے تشریف لاتے دیکھا. اب بحمدہ تعالی حضور قبلہ عالم میاں محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو آپ کی تشریف آوری ہوتے حضرت کہلے والا شریف میں دیکھی ہے. حضرت قبلہ عالم چاندنی سرکار انتہائی ادب فرماتے ہیں. پیر خانے کا آپ اسٹیج چھوڑ کر دور تک جا کر آگے استقبال فرماتے ہیں، اور پہلے بھی استقبال فرماتے تھے. تو یہ آپ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ملا ہے وہ پیر خانے کی نگاہ سے ملا ہے، اور یہی سبق آپ نے اپنے مریدین کو دیا. مریدوں میں سے آپ کے پاس اگر کوئی بندہ کسی غریب نے آپ کو دعوت دی، کسی امیر نے آپ کو دعوت دی، آپ نے ہمیشہ ان کی دلجوئی فرمائی، آپ نے ہمیشہ ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ہمیشہ محبت سے گئے. اور جو بھی مرید غریب ہے یا امیر ہے، آپ نے یہ کبھی تخصیص نہیں فرمائی کہ اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس نہیں جانا. ہر ایک بار ایک جیسا کرم تھا، اور آپ مریدوں کے لیے ایسے ہی تھے جیسے کڑک دھوپ میں، سخت دھوپ میں بادل کا سایہ ہوتا ہے. حضرت قبلہ عالم چاندنی سرکار بلا مبالغہ آپ نے اسی طرح سارے اپنے خادمین کی سرپرستی فرمائی، ان کے ساتھ شفقت فرمائی اور ان کے ساتھ محبت فرمائی. مجھے ایک شرف حاصل ہوا جو کہ میرے پیر بھائیوں میں سے، بیلیوں میں سے کسی کو نہیں ملا. وہ یہ تھا کہ آپ ابھی 2 سال کے تھے، میرے والدین کریمین بحمدہ تعالیٰ آستانہ عالیہ سے وابستہ تھے. حضور قبلہ عالم پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص تھے، اور میں 2 سال کی عمر سے بھی کم تھا. تو مجھے والدہ صاحبہ حضرت کہلے والا شریف لے کر گئیں. تو حضور قبلہ عالم چاندنی سرکار کی دادی جان نے میری والدہ صاحبہ کو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو چاندنی کے پاس لٹا دو. آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ چاندنی کے پاس اپنے بیٹے کو لٹا دو اور گھر کے یہ 1-2 کام کرو. تو اسی عمر میں چاندنی حضور دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک چارپائی پر لیٹنے کا ایسا فیض ملا کہ ہمیشہ تک ہم ہمیشہ سے ان کے ہی ہو کر رہ گئے. ہم تو پرانے کمی تیرے در کے، نام لکھے ہیں مادر پدر کے. آج جب آپ کو رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں تو دل کانپتا ہے، دل تڑپتا ہے. یہ جو صدمہ تمام عالم اسلام کو پہنچا ہے، صرف پیر بھائیوں کو نہیں پہنچا. آپ مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے،
وہاں تک آپ کا فیض جاری ہے، وہاں تک آپ کے خادمین موجود ہیں، آپ کے خدام موجود ہیں۔ آستانہ عالیہ حضرت کہلے والا شریف کا جو سورج چمک رہا ہے، اس کی کرنیں بحمد تعالیٰ تمام روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور تمام روئے زمین فیض حاصل کر رہی ہے۔ اور اسی طرح حضور قبلہ عالم چاند جی سرکار نے دوسرے جتنے بھی علماء تھے آپ کی محفل میں، آستانہ عالیہ سے وابستہ علماء تھے یا غیر وابستہ علماء تھے، میں نے دیکھا کہ آپ نے علماء کو بہت اہمیت دی، بہت زیادہ ان کو عزت سے نوازا، اور اپنے خدام میں سے ہوں یا غیر آستانہ سے وابستہ ہوں، آپ نے علماء کرام کی بہت زیادہ قدر کی، دین کی قدر کی، علم کی قدر کی، اور جو صحیح جید علماء آپ کے پاس اگر گفتگو فرماتے، آپ ان کی گفتگو غور سے سنتے اور ان کی بہت ساری دلجوئی فرماتے، اور آپ بڑے خوش ہوتے کہ کوئی علمی آدمی میرے سامنے گفتگو کر رہا ہے۔ علم پسند حضرت تھے آپ، علم پسند ولیوں میں سے تھے، اور اولیاء کی قدر کرنے والے تھے، انبیاء اور اسی طرح صلحاء کی اور علماء کرام کی قدر کرنے والے تھے، اور آپ کی ان مقدس عادات کی وجہ سے بیلیوں کو ایک بہترین تربیت ملی آستانہ عالیہ حضرت کہلے والا شریف کی شکل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ نے آپ کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی سادہ زندگی، پوری عمر شریف آپ نے ایک قمیض اور ایک طامت میں آپ نے سارا گزارا کیا، یا آپ نے اور کوئی لباس نہیں بدلا، یا آپ سردیوں میں کوئی تھوڑا سا جیکٹ وغیرہ استعمال فرما لیتے تھے اور گرم ٹوپی استعمال فرما لیتے تھے، گرمیوں میں ہمیشہ سفید ٹوپی اور سفید قمیض اور سفید طامت مبارک آپ کا انتخاب رہا، جو کہ براہ راست سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرور کائنات کی سنت مطہرہ کو اپناتے ہوئے آپ نے ساری زندگی گزاری۔ سنت مطہرہ کی بڑی سختی سے آپ اپنے خدام کو تربیت فرماتے تھے، اور جو بندہ باشرہ داڑھی شریف سے آپ کے سامنے آتا انتہائی خوش ہوتے، اور بلکہ یہاں تک سنت پاک کو آپ نے یہاں تک رائج کیا کہ اپنے گھر میں سالانہ محفل میلاد شریف کا آپ اہتمام فرماتے، اور بڑا ہی باذوق اہتمام ہوتا، بڑا ہی لنگر شریف کا اعلیٰ انتظام ہوتا، بڑے بڑے علماء کرام کو دعوت دی جاتی، لیکن آپ ساتھ یہ فرماتے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کے لیے آپ یہ ضرور فرماتے کہ محفل میلاد میں میرے گھر وہ بیلی آئے جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجی ہو۔ یہ بہت اچھی ایک تربیت تھی آپ کی، بغیر سنت کے جانے والا خود جھجکتا تھا، شرماتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اگلی دفعہ آتا تو حضور سرور کائنات کی سنت مطہرہ کو اپنا کر آتا۔ یہ اس طرح سے آپ نے سنت مبارکہ کو ترویج دیا، رواج دیا، تربیت فرمائی، اور اس انداز سے آپ نے دین پاک کی خدمت کی کہ کریا کریا بستی بستی آج لوگ چاند جی سرکار کا نعرہ لگا رہے ہیں، انشاءاللہ لگتا رہے گا۔ میں انتہائی اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہوں کہ اللہ کریم نے میرے سارے بیٹوں کو آستانہ عالیہ کا خادم بنایا، بیٹی کو آستانہ عالیہ کا خادم بنایا، اور جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں۔ سید محمد ہارون بخاری بڑے ہیں، پروفیسر ہیں گجرات میں، اور ان سے چھوٹے سید حسنات احمد بخاری ہیں بیلجیم کے، ماشاءاللہ معروف خطیب ہیں، اور ان سے چھوٹے قابل فخر صاحبزادہ سید فراست علی شاہ صاحب ہیں، جو کہ ناروے میں خطیب ہیں، ایک عظیم خطیب بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بہترین جامعہ آستانہ عالیہ حضرت کہلے والا شریف کی نسبت سے انہوں نے قائم کیا ہے، دینی کام کر رہے ہیں، اور بیٹی ناروے میں انگلینڈ میں بحمد تعالیٰ دین مبین کی خدمت میں مصروف ہے۔ میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ پیر کیلانی کی نگاہ کرم سے تمام بیٹوں کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی اور حضور کا دین آگے پہنچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ان ساروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بیٹے سید فاروق حسن، وہ بڑے مومد اور مددگار ہیں دینی محافل میں، اور اپنی جامعہ جو گکھڑ میں قائم کیا ہے فراست علی شاہ صاحب نے، اس کا کام آگے بڑھانے میں، دن رات چلانے میں سید فاروق حسن صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ بحمد تعالیٰ اولاد میں سے جدھر کی آواز آتی ہے خیر کی آواز آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ناروے میں
اولاد میں سے جوڑی کام کر رہی ہے، فراست علی شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ، دونوں پر مجھے ناز ہے، فخر ہے. اور وہ بیٹیاں جو کہ ناروے میں پاکستانی لڑکیاں جو چند سال پہلے گئی تھی اور وہاں کے رسم و رواج میں ملوث ہو گئی تھی، جنہوں نے بوشٹیں پہننی شروع کر دی تھی، پینٹیں پہننی شروع کر دی تھی، سید فراست علی کی تبلیغ دین کی وجہ سے، آستانہ عالیہ حضرت کہلے والا شریف کے فیوز و برکات کی وجہ سے آج ان بیٹیوں کا سر کا بال ننگا نظر نہیں آتا. وہ اس طرح باپردہ ہیں اور سنت مطہرہ کے مطابق وہ سنت سیدہ خاتون جنت پر وہ عمل پیرا ہے اور اپنی زندگی ایک دینی لحاظ میں، دینی معاملات میں گزار رہی ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آستانہ عالیہ حضرت کہلے والا شریف کے فیوز و برکات سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ مجھ سمیت بے شمار گداؤں کو نوازا ہے، بے شمار خادموں کو نوازا ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حضور چاند جی سرکار 69 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر شریف گزار کر، جو کہ ایک ایک لمحہ دائے مصطفیٰ میں گزرا ہے، وہ گزار کر آپ رمضان شریف کی پہلی رات کو اپنی قبر شریف میں جلوہ نما ہوئے، جلوہ فروز ہوئے، اور یقیناً آپ کے فیض و برکات انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں آستانہ عالیہ حضرت کہلے والا شریف کے ساتھ دنیا میں، قبر میں اور حشر میں وابستگی عطا فرمائے، آپ کے فیض و برکات کو مزید برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ساتھ ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جو بیٹوں نے، جن بیٹوں نے، بیٹیوں نے ناروے میں اوسلو میں بیٹھ کر حضور کے بلے عالم چاند جی سرکار کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھ کر بھیجا، درود و سلام پڑھ کر بھیجا، مختلف صورتیں پڑھی، کلمہ شریف پڑھا اور دیگر اوراد و وظائف انہوں نے سید فراست علی شاہ صاحب کو بھیجے. اللہ کریم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے اور سب کو اللہ تبارک و تعالی آستانہ عالیہ حضرت کہلے والا شریف کے اور چاند جی سرکار کے خصوصی فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. مولا کریم جتنا بھی قرآن پاک اور جتنا اوراد و وظائف، جتنی صورتیں، جتنا کلمہ شریف اور جتنا درود و سلام ناروے کے بیٹیوں نے، بیٹوں نے اور عزیزوں نے پڑھ کر بھیجا ہے، یا اللہ کریم سب اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں قبول اور منظور فرما، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع صحابہ کرام، سادات کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت طہار، پانچ پاک، 12 امام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارواح مقدسہ کو ثواب عطا فرماتے ہوئے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان دین کے ارواح پاک کو ثواب عطا فرما. بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدنا شیر ربانی، حضور سیدنا سرکار کیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح پاک کو ثواب عطا فرماتے ہوئے بالخصوص قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ عالمی مبلغ اسلام چاند جی سرکار سید پیر عظمت علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے روح پاک کو عطا فرما، اور آپ کی قبر انور پر ہزاروں رحمتوں کا نزول فرما. آپ کی قبر انور پر یا اللہ کریم کروڑوں رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے انتہائی یا اللہ کریم حد نگاہ تک وسعت اور نور عطا فرما. آپ کی قبر کو یا اللہ کریم بقع نور بنا دے اور آپ کے فیوز و برکات میں دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرما. آپ کے صدقہ سے ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری حاضری قبول فرما. جو بھی ہدیہ بھیجنے والے ہیں یا اللہ کریم، جو بھی نیک حاجات لیے بیٹھے ہیں یا اللہ کریم حضور چند جی کا واسطہ سب کی نیک حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. لی خمسۃ بہا حل الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین.